तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسد جميع خصاله حسد جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان پھول خار سے دور ہے پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو بسے جادو جا پیدا دو جہاں سے بھی نہیں جیوتا دو جہاں سے بھی نہیں جیوتا کیا کرو جہان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ کمالہ کشف الدجى
جميع خصاله صلوا صلوا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی لب پر نبی کی نعت دل میں نبی کی یاد زیادہ سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی کچھ نہیں ہے کھلے
دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی نوازی جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 450 پر امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے
مشرف کیا اور فرمایا تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس قدر انعام و کرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے. یوں تو باب المدینہ میں 7-8 مقامات اور اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے، جو کہ براہ راست مدنی چینل پر بھی نشر کیا جا رہا ہے. اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے کچھ نیتیں بھی کیے لیتے ہیں. اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا. اسلامی بھائیوں کو موبائل فون بند رکھنے کی التجا کروں گا، یہ میں نے اپنے لیے نیت کری. موبائل فون کا سوئچ آف کر دیں، ورنہ یہ موبائل فون آپ کو بیان میں شریک رہنے سے صحیح معنوں میں رکاوٹ بنتا رہے گا. اب آئی گئے ہیں تو پھر آئی جائیے، کچھ دیر کے لیے موبائل سے جان چھڑا ہی لیجئے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا. توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا، پڑھوں گا. میں نے اپنے لیے یہ بھی نیت کی کہ ذکر شفاعت، ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا. حتی الامکان بیان دیکھ کر کروں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. بیان کے بعد ہو سکا تو آگے بڑھ کر ملاقات و مصافحہ مسکراتے ہوئے کرنے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 8 ذی قعدۃ الحرام 1432 سنہ ہجری ہے. ابھی ہم نے درود پاک پڑھنے کی بھی کیا خوب فضیلت سنی ہے کہ اس حکایت سے درود سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بروز قیامت اہل اللہ یعنی اللہ والے یہ گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے. یاد رہے مطلقاً شفاعت کا انکار یہ حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے. آج انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول جو کہ شفاعت سے متعلق ہیں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے. انشاءاللہ عز و جل ایمان کو تازگی ملنے کے ساتھ ساتھ کئی وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی. پہلے شفاعت کے معنی سن لیجئے. گناہوں سے معافی کی سفارش. شفاعت کے معنی کیا ہے؟ گناہوں سے معافی کی سفارش. اور یہ جو تعریف امیر اہل سنت نے صفحہ نمبر نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 401 پر نقل فرمائی
یہ تعریف شفاعت کی خود کئی وسوسوں کی کاٹ کر دیتی ہے کہ شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش. سب سے پہلے علماء کرام کے شفاعت کرنے کے متعلق ایک ایمان افروز آپ کو روایت بیان کرتا ہوں. ہو سکا تو اور بھی روایتیں اس موضوع پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، میدان قیامت میں عالم اور عابد لائے جائیں گے. عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو اس سلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا. مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. تو دیکھا آپ نے کس قدر یہ پیاری روایت ہے. ایک اور روایت مسند ابو یعلا کے حوالے سے نقل ہے، مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگل میں دو آدمی سفر کر رہے تھے. ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا بدکار تھا. عبادت گزار کو پیاس لگی حتیٰ کہ وہ شدت پیاس سے گر گیا. بدکار اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے پاس پانی تھا اور عابد بے ہوش پڑا تھا. اس نے سوچا اگر میرے پاس پانی ہونے کے باوجود یہ نیک بندہ پیاس سے انتقال کر گیا تو مجھے اللہ کی طرف سے کبھی خیر نہیں پہنچے گی، اور اگر میں نے اپنا پانی اس کو پلا دیا اور میں پیاس سے رخصت ہو گیا. اس پر غور کرتا رہا. خیر اللہ عز و جل پر توکل کر کے، اس پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے اٹھا اور اس پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور اس کو اپنا بچا ہوا پانی پلا دیا. پھر اس نے اپنا سفر طے کر لیا. قیامت کے روز وہ بدکار حساب کے لیے پیش کیا گیا، اس کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا. فرشتے اس کو دوزخ میں لے جا رہے تھے. اس نے عابد کو دے کر کہا اے فلاں شخص، کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ عابد نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جس نے جنگل میں اپنے اوپر تم کو ترجیح دی تھی. یعنی اس نے اپنے وہ پانی پلانے کا واقعہ گویا کہ اس کو یاد دلایا. عابد نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو پہچانتا ہوں. پھر فرشتوں سے کہا ٹھہرو. فرشتوں کو ٹھہرایا گیا. اس عابد نے اپنے رب عز و جل سے دعا کہ میرے رب تو جانتا ہے اس شخص نے مجھ پر احسان کیا تھا اور کس طرح اس نے اپنے اوپر مجھے ترجیح دی تھی. اے میرے رب عز و جل اس کو میرے لیے ہبا کر دے، یعنی میرے حوالے کر دے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے کہ وہ تمہارے لیے ہے، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ موضوع اتنا پرذوق، اتنا پرشوق اور اتنی دھارس ہیں اس عنوان میں کہ کیا عرض کروں. البتہ قرآن کریم کی بعض وہ آیات ہیں جن میں شفاعت کی نفی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ امیر سنن لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جن آیتوں میں شفاعت کی نفی یعنی انکار ہے، وہاں مراد ہے اللہ تعالی کے ہاں کوئی بھی جبرن شفاعت نہیں کر سکتا، یا غیر مسلموں کی شفاعت نہیں، یا بت شفیع یعنی شفاعت کرنے والے نہیں.
مثلاً پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت۔ اسی طرح پارہ 29 سورۃ المدثر کی آیت نمبر 48 یعنی 48 میں ارشاد ہوتا ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ تو امیر اہل سنت صفحہ نمبر 452 پہ لکھتے ہیں، یہی کتاب نیکی کی دعوت، کہ جہاں قرآن پاک میں شفاعت کا ثبوت ہے، وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لیے شفاعت بالاذن یعنی مراد ہے، یعنی اللہ تعالی کے پیارے بندے اپنی محبوبیت اور وجاہت و مرتبے کی بنا پر اللہ تعالی کی اجازت سے مومنوں کو بخشوائیں گے۔ مثلا پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد العباد ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ترجمہ کنز الایمان، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ اسی طرح پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 87 میں، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ترجمہ کنز الایمان، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں شفاعت کی نفی کے متعلق آیات ہیں، یہ آیتیں کیا ہیں اور اس کے سے مراد کیا ہے وہ بیان کیا گیا، اور شفاعت سے متعلق جو شفاعت بالاذن ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اذن سے شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، اس کے متعلق یہ دونوں آیتیں مختلف طور پر بیان کر کے میں سمجھتا ہوں کہ شفاعت کا قرآنی تصور یہ ہمارے ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ جہاں شفاعت کا نفی آتی ہے اس سے کیا مراد ہے، اور جہاں شفاعت کا بیان ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو لہذا قرآن سے ہمیں شفاعت کا ثبوت ملتا ہے۔ اب کون کون شفاعت کرے گا؟ تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 139 تا 141 139 to 141 پر قیامت کی منظر کشی میں شفاعت کے متعلق تفصیلی مضمون میں یہ بھی ہے، اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ یعنی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس شعر میں فرماتے ہیں، اے عاشقان رسول
شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو خوب تذکرہ کرتے رہیے، گویا اپنے لیے اسے مثل پناہ گاہ بنا لیجئے کہ ذکر شفاعت آخرت کی بھلائی اور عذاب جہنم سے نجات کا وسیلہ بن جائے۔ عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ اسی طرح ایک مقام پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے نعتیہ کلام ہدایت کے بخشش شریف میں کچھ یوں لکھتے ہیں، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا، اپنے بارے میں انکساری اعلی حضرت کی، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ یعنی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے کہ اپنے آپ سے تواضعاً یعنی انکساری فرما رہے، تو سب سے بڑا گناہگار ہی صحیح، مگر تو جس پیارے مصطفیٰ کا غلام ہے ان سے بڑا شفاعت کرنے والا بھی تو کوئی نہیں، اس لیے میرے غمگین دل تسلی رکھ، بروز حشر شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے ہرگز نہیں بھولیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت کی وجہ سے ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا، ان کا نام جہنمیین رکھا جائے گا، وہ آقا کی شفاعت سے وہ قوم جہنم سے آزاد کی جائے گی، ایسی شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ خیر میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظما ہے،
جس کا تمام مخلوقات کو نفع ملے گا، اور یہ ہمارے محترم نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرأت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی، اور یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان حشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ عز و جل کے فیصلے اور حساب سے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی اور پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ موقع ملا انشاءاللہ اس کا بیان کروں گا۔ دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ شفاعت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی، اور شفاعت کی مدد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور پور نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لائیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے۔ اس طرح کی شفاعت دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی فرمائیں گے۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی، اور آٹھویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن والوں اور مدینے کے تاجور سلطان بحر و بر کے روزے انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طریقے پر ہوگی۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میرے پاپا امیر اہل سنت اپنے ایک نعتیہ کلام میں لکھتے ہیں، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، یعنی یہ میرا گمان ہے کہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کے بعد یہ گویا کہ یہ اشعار لکھے گئے ہوں گے۔ اشعار بتاتے ہیں، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول اکرم، میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول اکرم، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی تو کیا بات ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ قربان جائیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان شفاعت پر کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام مصطفیٰ دیکھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب مجھے ارشاد فرمائے گا، ندا کرے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا اے رب بے شک میں راضی ہو گیا۔ خدا کی رضا چاہتے دو عالم، چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے
رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ میرے لیے شفاعت کریں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کرنے والا ہوں۔ میں نے عرض کیا آقا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب سے پہلے مجھے صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں صراط پر آپ سے ملاقات نہ کر سکوں تو شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے میزان کے پاس طلب کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں میزان کے پاس بھی ملاقات نہ کر سکوں، ارشاد فرمایا پھر تم مجھے حوض کے پاس مل لینا، کیونکہ میں ان 3 مقامات سے تجاوز نہیں کروں گا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی ملاحظہ کیجیے کہ صراط پر، حوض کوثر پر، و میزان پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں پر کس قدر کرم فرما رہے ہوں گے، کس قدر آپ کی شفاعت کا یہ گناہ گار حصہ پار ہے۔ جی ہاں، گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہے کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک پھول کی طرح چمک رہا تھا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کس وجہ سے اس قدر خوش ہو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے عرض کیا آقا کیا وہ صرف بنو ہاشم کے لیے؟ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں۔ ہم نے عرض کی کیا وہ صرف قریش کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ہم نے عرض کی آقا وہ آپ کی پوری امت کے لیے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہے جو گناہوں سے بوجھل ہیں۔ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ کہ گناہ گاروں کو کس طرح دامن میں چھپائیں گے؟ شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں، وہ نا ستم کارو سیاہ کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت
فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو، کہ فرمائے ادھر آؤ، کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو۔ انشاءاللہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے حصہ پائیں گے، ہم بھی آقا کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کس قدر گناہ گاروں کے لیے رحمت ہوگی، اس کو سمجھنے کے لیے قیامت کے اس ہوش ربا لمحات کا تصور یہ بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ بہار شریعت میں جس طرح کا بیان ہے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا، زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس روز زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر سورج، اور اس طرف آفتاب یعنی سورج کی پیٹھ ہے، پھر بھی جب سر کے مقابل یعنی سر کے اوپر آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا، تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا، اس سے جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب بھی اتنا قریب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ اللہ کی پناہ، اللہ پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام چکر جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس میں گرمی کی حالت، پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنی سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر وہی اس پر گزریں گے۔ اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وہ اعلی حاصل کیا یعنی اسی پر گمان کرتے چلے جائیے، وہاں کی جو تکلیفیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا
اے آدم دو زخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے مولا کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے؟ 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، تو کوئی بیان بھی کرے. ہزارہ مصائب، وہ بھی ایسے شدید کا لمان علمان. اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا دن ہوگا. قریب آدھے کے گزر چکا ہے، ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے. یہ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو اس مصیبت سے رہائی تو دلائے. کہاں جائیں؟ کدھر کو جانا ہے؟ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، جنت میں رہنے کی جگہ دی، مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. غرض گرتے پڑتے کس کس مشکل کے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ابو البشر ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنی چنی ہوئی روح اس میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا، جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں؟ آپ ہماری شفاعت کیجئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے نجات دے. فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے گا. تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری. لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے. لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے. یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا. اسی طرح میں مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہ بھی آگے کی طرف ارشاد فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے میرے کرنے کا یہ کام نہیں. آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پہ فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں اور وہ آج تمہارے شفاعت فرمائیں گے. انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں. اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکرے کھاتے، روتے چلاتے، دعائیں دیتے، حاضر دربار میں کس بنا ہو کر عرض کریں گے آقا اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے. آج حضور مطمئن ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں اور کس حال کو پہنچے. حضور بارگاہ خدا بندی عز و جل میں ہماری سفارش فرمائے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائے. جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں. انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے. یہ فرما کر بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے. ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ تعالی سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے. دوسری روایت میں ارشاد ہوگا فرماؤ
تمہاری اطاعت کی جائے تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ ذرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پر غور تو کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا، تمام اولین و آخرین حضور کی حمد و ستائش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لوائل حمد کہتے ہیں، تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، لوگ پل سرا سے گزر رہے میں مصروف ہوں گے، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا با کمال گریا وزارے اپنی امت آسی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلیم سلیم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس روز تمام مواتین یعنی تمام مقامات پہ دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے۔ فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیرا فرما رہے ہیں، وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا غرض ہر جگہ انہی کی دعائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا، ان کے سوا کس کو پکارے، ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بار ان کے ذمہ۔ صلو علی الحبیب۔ آپ نے قیامت کا ہوش ربا جو منظر ہوگا اس کی انتہائی کم وقت کے اندر ایک معمولی جھلک آپ نے دیکھی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا یہاں کچھ ذکر ہوا، یہ سنا شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان جو برادر اعلی حضرت ہیں، اسی طرح کا ایک قیامت کا نقشہ اور شفاعت کا نقشہ اپنے کلام میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں، ہے نا؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی صراط
سے ان کو پکارتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ وہی حال آپ کا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا اور یاد ہوگا کسی کو لے کے چلے فرشتے سوئے جحیم کسی کو لے کے چلے کہ فرشتے سوئے جحیم کسی کے بارے میں حکم ہو گیا ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو اور اسے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہوگا کسی کو لے کے چلے کے فرشتے سوئے کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے الحمدللہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا میرا کا اعلی حضرت امام اہل سنت ہدایت کے بخشش میں لکھتے ہیں حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے منکر آج ان سے التجا نہ کریں یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت شعر میں فرماتے ہیں جو لوگ آج دنیا میں اللہ عز و جل کے پیاروں کو بے اختیار سمجھتے ہیں بروز محشر ہم بھی ان کا خوب تماشا دیکھیں گے کہ کس طرح بے بسی اور بے چینی کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک درباروں میں شفاعت کی بھیک لینے کے لیے دھکے کھا رہے ہوں گے مگر ناکامی کا منہ دیکھیں گے جبھی تو کہا جا رہا ہے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کیا حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ آج اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتراف کر لے، ان کے دامن کرم کی پناہ میں آ جا اور ان سے مدد مانگ۔ اگر تو نے یہ ذہن بنا لیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے بھی مدد نہیں کر سکتے، تو یاد رکھ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان محبوبی ظاہر ہوگی اور تو اختیارات تسلیم کر لے گا اور شفاعت کی صورت میں مدد کی بھیک لینے دوڑے گا، اس وقت سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مانیں گے کہ دنیا دارالعمل یعنی عمل کی جگہ تھی، اگر وہی مان لیتا تو کام ہو جاتا، اب ماننا کام نہ دے گا، کیونکہ آخرت دارالعمل نہیں دارالجزا، یعنی دنیا میں جو عمل کیا اس کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ بس اتنا ہی سبب ہے ان اقاد بزم میشر کا، فقط سنو اے عاشقان رسول، فقط اتنا ہی سبب ہے ان اقاد بزم میشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، کہیں بھی بنی اعلیٰ سے دکھتے ہیں نا، وہ کیا شعر ہے؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و مسیح، خلیل و نجی، صفی و مسیح سبھی سے کہیں، سب کی بارگاہ میں تو حاضری ہوئی، سبھی سے کہیں، ارے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں میرے آقا تمہارے لیے، یہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری میرے آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ ارے جہاں گئے نبی کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے گئے اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، میرے آقا کی شفاعت کی بھی کیا بات ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ آقا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، آقا کا رتبہ، آقا کا مقام ہے، آقا کی شان محبوبی دکھائی جائے گی قیامت کے دن انشاءاللہ عز و جل، گویا کہ اسألوک شفاعت یا رسول اللہ کی صدایں ہوگی، آقا ہماری شفاعت کیجیے، آقا سے مدد کی بھیک مانگی جائے گی، اور یہی مدد کی پکار ہوگی کہ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، کہ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھ سے تار اشک کا بندہ ہوگا، آقا اشک بہا رہے ہوں گے۔ عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے میشر، آقا غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے میشر، شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ، جب آپ اپنی امت کے لیے اشک بہا رہے ہوں گے آقا، آپ کو روتا دیکھ کر میں اپنا دل کیسے قابو میں رکھوں گا۔ عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہوا کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھا ڈاکٹر مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے،
یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے خود کو گرا کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے، اور یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لہذا ہر دم گناہوں سے بچتے رہنا ضروری ہے۔ شفاعت کی امید پر اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے خود کو جہنم کے عذاب کے لیے پیش کرتے رہنا نہایت خطرناک ہے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر گناہوں کی نحوست سے ایمان ہی برباد ہو گیا تو شفاعت کیسی؟ خدا کی قسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ اور گوں نہ گوں عذابوں کا سامنا ہوگا، والعیاذ باللہ، اللہ تعالی کی پناہ۔ ہاں، بچنے کی لاکھ کوشش کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات جو آدمی گناہوں میں پھنس جاتا ہے اسے چاہیے کہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے اور شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی خیرات بھی مانگتا رہے۔ اے شافع امم شہزی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، عطا میرا ہے کون تیرے سوا، آہ لے خبر۔ یعنی میرے آقا اعلی حضرت لکھتے ہیں یہ تمام امتوں کے شفاعت فرمانے والے عزت والے شہنشاہ، خدا را مجھ گناہگار کی خبر لیجئے۔ اے پیارے آقا، مجرم کی عدالت پیشی ہو چکی ہے، گناہگار غلام نہایت بے کسی کے عالم میں شفاعت کی امید لیے آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہے۔ یا رسول اللہ، بے شک نیک بندوں کے لیے ان کی نیکیاں کارآمد ہوں گی، مجھ نیکیوں سے تہی دامن یعنی بالکل خالی اور سرتپا گناہوں سے لتھڑے ہوئے غلام کا آپ کے سوا کون ہے جو شفاعت کر کے عذاب نار سے بچا لے؟ بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا، کسے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا، کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ میرے آقا، میرے باپا امیر سنت کے شعر پر اپنے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ تسلی رکھ، تسلی رکھ، نہ گھبرا حشر سے اتار، تسلی رکھ، تسلی رکھ، نہ گھبرا حشر سے اتار، تیرا حامی وہاں پر آمینہ کا لاڈلا ہوگا، تیرا حامی وہاں پر آمینہ کا لاڈلا، تیرا حامی وہاں پر یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سارے حشر بخشوانا، سارے حشر بخشوانا، سارے حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے، سارے حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں جو بھول جائے سرور، میرے والدین محشر میں جو بھول جائے سرور، کہیں تم نہ بھول جانا، کہیں
والے کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر ہماری مدد فرمائیں گے۔ ارے کیسا نادان ہے وہ امتی، وہ غلام تو اتنے پیارے آقا شفیع روز محشر کی اداؤں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلتا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح یار، سوچو تو صحیح، کچھ تو سوچو جو ہمیں اپنے رب سے بخشوائیں گے، ہماری شفاعت فرما کر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ارے کیا ان کی سنتوں کو ترک کرنا یہ بھی کوئی، آپ بتاؤ یا کوئی مربت والی بات ہے، کوئی اچھی بات ہے؟ ان کے دامن کو چھوڑ کر کہاں چھپیں گے؟ کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر؟ ان کے طریقے کو چھوڑ کر کس کے طریقے پہ جا رہے ہو؟ آؤ دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا عاشق صادق بناتی ہے۔ یہ الحمدللہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کروا کر عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مزید شمعیں روشن کرواتی ہے۔ کریا کریا گاؤں گاؤں جا کر عشق رسول و شفاعت کا بیان کر کے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر کے الحمدللہ آقا کے غلاموں کو حقیقی اور عملی طور پر عاشق رسول بناتی ہے۔ اچھا مدنی قافلوں میں سفر کرو، اجتماعات میں شرکت کرو، سنتوں کے پیکر بن جاؤ، دعوت اسلامی کی ماحول میں آ جاؤ، مدنی انعامات کے عامل بن جاؤ، درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جاؤ، نمازوں کی کثرت کرنے والے بن جاؤ، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جاؤ۔ قیامت کے دن آقا کے دامن میں چھپ کر آقا کی شفاعت لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، اور پکے پکے آ جاؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی برکتیں اللہ کی رحمت سے نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ ہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی
سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ ایک روز ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اللہ جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی. مدینہ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکے تو اپنے سروں کو جھکا لیجئے، نگاہوں کو نیچا رکھیے، اس امید پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں کی ضرور مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ عز وجل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا 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 وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا، گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اٹھا دیے. اے اللہ، اپنے نامہ اعمال پر نظر کرتے ہیں. اے مالک، گناہوں کی ایک طویل فہرست ہمیں نظر آتی ہے. اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. مولا کریم، ہم نے بے حد و بے شمار گناہ کیے ہیں. اے اللہ، اے پروردگار، ہم اپنے کس کس جرم کا اعتراف کریں مولا. اے اللہ یہ زبان ہے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے باز نہیں آتی. اے اللہ، ہم ان آنکھوں کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں لیکن مولا بچ نہیں پاتے. اللہ ان کانوں سے فحش سننے سے بچنا چاہتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ یہ ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یہ قدم گناہوں کی طرف اٹھتے چلے جا رہے ہیں. ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بدتوار ہے. مجرموں کے واسطے دوزخ میں شعلہ بار ہے. ہر گناہ قصدن کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے. اے مالک، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا. اے اللہ، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا. حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے. میں بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں. اے اللہ، میں بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں. مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی. تو خدا غفار ہے. اے مالک و مولا، ہماری مغفرت فرما دے. تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رت جگہوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ، ہمارے آقا کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لینا. اے اللہ، میدان محشر کی رسوائی سے بچا لینا. اللہ، میدان محشر کی بھوک اور پیاس سے بچا لینا. اے اللہ، ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دینا. اے اللہ ان قریب، اے اللہ ان قریب
ہمیں مرنا پڑے گا اللہ، اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے مولا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے مولا۔ اے مولا ہمیں ایمان کی سلامتی دے دے اللہ، اللہ ہمارے ایمان سلامت رکھ لینا مالک۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے دے مولا۔ اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ جنت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر دینا۔ اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس اجتماع پاک میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو مولا، اے اللہ اسی نیک کا واسطہ ہم گناہگاروں کو بخش دے اللہ۔ اللہ ہمیں محروم نہ لوٹانا، ہمیں مایوس نہ لوٹانا مولا۔ مولا ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت صف اول میں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ایسا بندہ بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے۔ اے مولا کریم، اے پروردگار، اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مدنی انعامات کا حامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے مولا کریم اجتماع پاک میں اے اللہ بے شمار اسلامی بھائی اے اللہ اس نیت سے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ ہم اجتماع میں جا کر دعا کریں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اے اللہ بڑی آس لیے، بڑی امیدوں سے اے اللہ اجتماع میں حاضر ہیں۔ اے اللہ کوئی مدنی چینل پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے مولا تجھ سے ملتجی ہوگا۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ اے اللہ اجتماع میں موجود اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کی تمام دلی جائز دعائیں پوری فرما دینا۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت یابی دے دینا۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دینا، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر دینا، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دینا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے دینا۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دینا۔ اے اللہ روٹوں کو بنا دے، اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں کی رکاوٹیں نیک سنتوں بھرے رشتے عطا فرما دے۔ عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما دے، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں جو ڈینگی وائرس کا حملہ ہوا ہے اے اللہ تمام مریضوں کو صحت یابی عطا کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اس آفت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سیلاب زدگان پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے مددگار پیدا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شیخ طریقت اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما، ان کے عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی خوب مدنی کاموں کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ہمت حوصلہ دے کہ ہم بھی خوب مدنی کام کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو، کر دے پوری آرزو اللہ، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جائے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں
لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجلس کے اختتام کے دور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے، تیری رحمتوں